اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 140، 42، 43 اور 144 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہ بات ماقبل میں آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، اور بدر کا تذکرہ مختصر اور جو غزوہ احد کا تذکرہ ہے اس کو مختلف جزیات کی شکل میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور غزوہ احد کے اندر اور غزوہ بدر کے اندر جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد فرمائی، اور اس امداد کے نتیجے میں ایک نہ ہونے والے کام کو اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ اور غزوہ احد کے اندر حضرات صحابہ کرام تیار بھی تھے، لیکن پیغمبر کی بات کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ تھا اس نتیجے کو تبدیل فرما دیا، جانی اعتبار سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ بدر کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کے کل ملا کر ٹوٹل 14 بندے شہید ہوئے، اور احد کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کے لگ بھگ کوئی 70 کے قریب یا 70 افراد مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ جو ساری پریشانی تھی، اس پریشانی کی وجوہات کیا تھی، ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بدر کے موقع پر چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی لڑائی کا کوئی منصوبہ تھا، بلکہ ارادہ یہی تھا کہ شام سے آنے والے قافلے کا راستہ روکنا ہے، لہذا جس کے لیے آسان ہو تو وہ ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ راستے سے ملتے ہوئے تقریباً 313، 14 یا 315 افراد معمولی ہتھیاروں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بدر کے میدان میں کروانا تھا، لہذا وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب جب بدر کی لڑائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی سے سرفراز کیا، اور 14 بندے مسلمانوں میں سے شہید بھی ہو گئے، اور پھر بدر کی لڑائی اور بدر کے اندر شرکاء اور اللہ کی مدد، جب یہ سارے حالات ان صحابہ کرام کو پتہ چلے کہ جو صحابہ کرام بدر کی لڑائی میں جا نہیں سکے تھے، ان کے دل کے اندر تمنا ہوئی کہ کاش کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے بلوایا جائے اور وہاں پر ہم بھی جہاد کے اندر شریک ہوں۔ یہ جذبہ ہر اس صحابی کے دل میں پیدا ہوا کہ جو صحابی بدر کی لڑائی کے اندر شریک نہیں ہو سکا تھا، اور ہر وہ صحابی جو بدر میں شریک ہوا لیکن شہادت کا مقام نہ مل سکا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھنے کے بعد ان کا جذبہ بھی بہت زیادہ تھا۔ ادھر اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے احد کے میدان کے اندر مسلمانوں کے سامنے کافروں کو لا کر کھڑا کیا۔ تعداد کے اعتبار سے بدر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھے، کہ بدر کی لڑائی میں خالی 300، 350 تھے، اور احد کی لڑائی کے اندر جو پکے مخلص مسلمان تھے ان کی تعداد 700 تھی، اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی
بات کو سمجھنے کی بنیاد پر جو معمولی سی غلطی ہوئی، اس غلطی کا نتیجہ میدان جنگ کے اندر 70 صحابہ کرام کی لاشوں کی صورت میں ملا۔ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو ہوا، اس پر جو دیگر مسلمان تھے ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ دلی اعتبار سے ظاہر ہے کہ کسی کا ساتھی شہید ہو جائے تو پریشانی تو بنتی ہے، اور جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا وہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت کو شہید کیا گیا، بلکہ حضرت کے کان بھی کاٹے گئے، حضرت کی ناک بھی کاٹی گئی، اور حضرت کا سینہ بھی چیرا گیا، اندر سے کلیجہ نکال کر اس کو چبایا بھی گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی ہونا پڑا، مطلب پیغمبر کو بھی زخم آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ظاہر مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں جو کفر کا زمانہ تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں آنے والا نیا جوڑا جو پہلا بہترین کپڑا ہوتا تھا وہ ان کے بدن پر آتا تھا، پہلی خوشبو جو بہترین ہوتی تھی وہ ان کے بدن پر آتی تھی۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، اسلام کے قبول کرنے کے بعد والدہ نے گھر سے نکالا اور سارے ناز و نعم کو واپس لیا۔ ان کی جو شکل تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ احد کے میدان کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی بنیاد پر کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اب جو مسلمان صحابہ ویسے ہی دونوں اطراف سے بیچ میں آ چکے تھے، پھنسے ہوئے تھے، اوپر سے پیغمبر کے انتقال کی خبر آ گئی، تو جو تھوڑی بہت جو ہمت تھی بھی، یا جو تھوڑی بہت ان کے اندر یعنی کہ جو برداشت تھا، وہ برداشت بھی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر جن مسلمانوں نے ہمت کا اظہار نہیں کیا، مطلب ہمت ہار کے بیٹھ گئے، اگر پیغمبر دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارا لڑنا کیا، یا اس موقع پر میدان کے نقشے میں اپنے ساتھیوں کی لاشیں گرتا ہوا دیکھ کر اس معاملے میں آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات کو تنبیہ کے انداز میں یہاں پر بیان فرمایا۔ اِن یمسسکم قرح، اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، اگر تمہیں زخم پہنچے میدان کے اندر، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں یعنی احد کے میدان میں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یہ جو قوم تمہارے مد مقابل ہے بدر کی لڑائی کے اندر، ان کو بھی تو زخم پہنچ چکے ہیں۔ یہ تو دنیا داری کا معاملہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی غالب کرتا ہے، کبھی مغلوب کرتا ہے، اور تمہارے ساتھ تو معاملہ پھر بھی اللہ کا ایسا ہے، ان کے بھی 70 گئے تھے، جانی نقصان ہوا، تمہارے بھی 70 جانی نقصان، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ان کے 70 جہنم میں گئے اور تمہارے 70 جنت میں گئے۔ تمہیں تو ٹینشن لینی نہیں چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، بدر کا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں رہا، احد کا نتیجہ ان کے ہاتھ میں رہا، لیکن بدر کے اندر جب نتیجہ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے بندوں کو تم نے قیدی کر کے اپنے پاس بلوایا، 70 بندے ان کے قید میں ڈالے گئے، تم جیتے بھی ہو اور جیتنے کے بعد تمہارا کوئی ایک بندہ بھی ان کی قید میں نہیں گیا۔ ایسا ہی ہے، بدر کی لڑائی کے اندر تم نے ان کو جانی نقصان پہنچایا موت کی صورت میں، ان کو قیدی بنایا، ان کا پھر بھی نقصان ہوا، اور مالی اعتبار سے ان کے جو ہتھیار وغیرہ تھے وہ مال غنیمت کے طور پر تمہیں مل گئے، ان کا نقصان زیادہ ہوا، تمہاری صرف جان گئی ہے، اور وہ بھی نقصان والی بات نہیں، کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد تم کہاں چلے جاؤ گے؟ جنت کے اندر۔ ان کی جان بھی گئی، ان کا مال بھی گیا، اور ان کو ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ غلامی والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ غلاموں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ دیا گیا۔ ایک تو وہ مال ہے جو مال غنیمت کی صورت میں آیا، دوسرا وہ مال ہے جو غلاموں کی آزادی کی صورت میں آیا، تو مسلمانوں کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا اِن یمسسکم قرح، اگر احد کے میدان میں تمہیں زخم پہنچے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو بدر کے میدان کے اندر کافر قوم کو بھی اسی جیسے نقصانات پہنچ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یوں ہی ایام کو، دنوں کو لوگوں پر الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں،
الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، سب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک جیسی حالت نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو پیغام دیا گیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ جیت ہمیشہ تمہاری ہوگی، نہیں، جیت تمہاری ہمیشہ ہوگی، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی جیت اور کبھی ہار، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کو ہم آسان الفاظ میں کسی نے کہا تھا، کسی بادشاہ نے کسی حکیم سے، طبیب، ماہر، تجربہ کار سے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات مجھے بتلاؤ، کوئی ایسی بات مجھے بتلاؤ، اگر غمی کی حالت میں دیکھوں تو خوشی ہو جائے اور خوشی کی حالت میں دیکھوں تو غمطاری ہو جائے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا تھا، آپ یہ بات اپنے شیشے پر لکھوا لیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کیا کریں؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، خوشی میں دیکھیں گے یہ وقت بھی گزر جائے گا تو غم طاری ہو جائے گا، غم کی حالت میں دیکھیں گے یہ وقت گزر جائے گا تو خوشی طاری ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ٹھیک ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب فرعون، اب جو نمرود تھا، آنے والوں کو سجدے کرواتا تھا نا، پھر وہ وقت بھی آیا آنے والوں سے جوتے خود اپنے سر پر مرواتا تھا۔ تو سدا ایک جیسی جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتلائی تھی پہلے بھی کسی موقع پر، اگر ایک مسلمان، غور سے سنیے گا، اگر ایک مسلمان سمندر میں چھلانگ لگائے اور ایک کافر سمندر میں چھلانگ لگائے تو ہمارا ذہن کیا ہے؟ اللہ کافر کو غرق کرے، مسلمان کو بچا لے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ اللہ میاں کے ایسا کوئی دستور نہیں ہے۔ اللہ بچائے گا کس کو؟ اس کو جس کو تیرنا آتا ہوگا۔ اللہ کس کو بچائے گا؟ کیونکہ جاہل کی طرفداری اللہ کی ذات نہیں کرتی۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو نبی تمہارے پاس ہمارا آیا اس کی بات کا انکار تو دور کی بات ہے، اگر سمجھنے میں بھی غلطی کرو گے ہماری مدد کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اور جب مدد کا ہاتھ اٹھا تو پھر کیا حال ہوا؟ حضرات صحابہ کرام کو کتنا نقصان ہوا کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے، چونکہ ویسے تو سارے مسلمانوں کا درد تھا پیغمبر کو، لیکن حضرت حمزہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پر اللہ نے اسلام کو قوت سے نوازا تھا، طاقت سے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سب سے زیادہ پٹے اور جس دن انہوں نے سب کے سامنے عمومی دعوت کا اعلان فرمایا تھا، اسی دن یعنی دن کے اوقات میں یہ معاملات اور رات کے موقع پر اللہ نے بطور گفٹ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا تھا۔ 3 دن کے بعد حضرت عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو پیغمبر اور مسلمانوں کے دائیں بائیں یہی دونوں حضرات تھے۔ جب دار ارقم سے نکل کر پہلی مرتبہ پیغمبر نے حرم پاک کے اندر نماز پڑھی تھی کھلے عام، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام کی شان و شوکت، پھر پیغمبر کے یہ چچا بھی ہیں اور پھر پیغمبر کے رضائی بھائی بھی ہیں، تو پیغمبر کو کتنا صدمہ ہوگا کہ اس ایک حضرت حمزہ کا لاشہ وہاں سے اٹھنے نہیں دیا اور 70 مرتبہ اس کے اوپر جنازہ پڑھا گیا۔ اور جس نے قتل کیا تھا بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، فرمایا تمہارا اسلام قبول ہے، میرے سامنے مت بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو کتنی پریشانی ہوئی پیغمبر کو، تو فرمایا کہ پیغمبر کی بات کو اگر سمجھنے کے اندر بھی کوتاہی کرو گے تو ہماری مدد کا جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ تم پر سے اٹھ جائے گا۔ لہٰذا یہ فارمولہ ہم اپنے دماغ میں بھی رکھیں۔ ہم سوچتے ہوں گے کہ جی وہ دیکھو کتنے مزے کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اگلا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ مسلمانوں کو موجاں ہی موجاں کروا دے، اللہ کافروں کو ذلت ہی ذلت فرما؟ نہیں، معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کام اس وجہ سے کرواتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھلا دے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کہ کون چوری کھانے والے مجنوں ہیں اور کون واقعتاً قربانی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیلا مجنوں کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ گزرا ہے لیلا مجنوں والا واقعہ۔ تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مجنوں جو تھا، مجنوں چونکہ مجنوں غریب تھا اور لیلا بڑے گھرانے کی تھی، اور مجنوں دیوانہ تھا، لیلا بھی دیوانہ تھی لیکن اس درجے کی نہیں تھی، اور جو مجنوں تھا وہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت تھا، اور جو لیلا تھی وہ کمزور تھی شکل و صورت کے اعتبار سے۔ ایک موقع پر
مجنو جو تھا مجنو وہ تو اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا تھا، عجیب و غریب اس کی باتیں تھیں۔ ایک دن مجنو کے باپ نے اس کو پکڑا، اس نے کہا چل حرم چلتے ہیں۔ جی وہ چلا گیا حرم، اور جا کر وہاں حرم کے اندر کہا بیٹا میں جو دعا مانگوں نا تو نے آمین کہنا ہے، میں جو دعا مانگوں تو نے آمین کہنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے ابا نے وہاں جا کر کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کہا خدایا تو میرے بیٹے کے دل سے لیلا کی محبت نکال دے۔ تو آگے سے مجنو کہنے لگا خدایا تو میرے دل سے میرے باپ کی محبت نکال دے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اتنا کوئی خطرناک قسم کا عاشق تھا۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر یہ ایک موقع پر بیان میں فرمایا کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ مجنو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور ٹانگیں دونوں کی دونوں آسمان کی طرف ہیں۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ویسے بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ کہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ لیلا اس وقت کہاں پر ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، پاؤں اس کے گھر کی طرف کیے جائیں۔ حضرت نے فرمایا ایک موقع پر لیلا کی گلی سے کتا نظر آیا آتا ہوا، اس نے اس کی ٹانگیں چومنا شروع کر دیں کہ میری لیلا کی گلی کا ہے۔ ایسا عجیب و غریب عاشق تھا۔ اس کے متعلق فرمایا گیا اب یہ چونکہ گلی کے نکڑ پہ بیٹھا رہتا تھا تو اس کا روپ دھار کر ایک اور بندہ جعلی مجنو بن کر لیلا کی سہیلیوں کے پاس گیا۔ لیلا باہر نہیں نکلتی تھی اور لیلا ہمیشہ اوپر بالکونی میں ہوتی تھی اور اس کی سہیلیاں لونڈیاں وغیرہ جو تھیں وہ نیچے ہوتی تھیں۔ تو مجنون نے کہا کہ جاؤ لیلا سے کہو، یہ جو بناوٹی آئے تھے انہوں نے کہا جاؤ لیلا سے کہو کہ جی باہر مجنو آیا بھوکا ہے۔ تو وہاں سے اس نے چوری بھجوائی، گھی بھجوایا، سالن یہ وہ منڈ کے کھائے ان لوگوں نے۔ اگلے دن پھر انہوں نے آ کر اس کی سہیلیوں سے کہا، پھر تیسرے دن کہا تو لیلا کو شک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے دال میں کالا ہے، کیونکہ جو واقعتاً عاشق ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ تیسرے دن لیلا نے وہاں سے پیالہ بھجوایا کہ آج تم سے مجنو صاحب سے جا کر کہیں آج لیلا نے خون مانگا ہے۔ سہیلیوں نے جب خون کا پیالہ آگے کیا تو سارے کے سارے کہنے لگے ہم چوری کھانے والے ہیں، خون دینے والا وہ نکڑ پر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یہ تکلیفیں کیوں، کس بنیاد پر؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھلائے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ کون ہے ایمان والا، کون ہے ایمان والا، کون ہے ایمان والا، کون ہے ایمان والا، اور کون ہے جو چڑھتے سورج کا پجاری ہے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سید الشہداء، سارے شہیدوں کا سردار، یعنی قیامت کی صبح تک جو بھی شہید ہوگا اس کے اندر ان کا جو سردار ہوگا وہ کون ہے؟ حضرت حمزہ۔ ہم جمعے کے اندر خطبہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ویسا کیا ہے وہ خطبہ؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر وصدقہم حیان عثمان وقضاہم علی وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسول۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں یہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک بڑا مقام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا مقام، کیوں تکلیفیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی نبی نے سارے کی ساری امت کے لیے جہاد کا حکم دیا، اپنا تو پیغمبر کا کوئی نہیں گیا۔ نہیں جناب، پیغمبر کا بھائی گیا۔ پیغمبر کا کون گیا؟ پیغمبر کا بھائی گیا، پیغمبر کا چچا گیا۔ گیا کہ نہیں گیا؟ بولیے۔ اور اب پیغمبر کو خود تکلیفیں کتنی دی گئیں۔ اگر پیغمبر پر ایمان ہے تو یقین آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1.25 لاکھ پیغمبروں کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اکیلی وہ مجھ محمد کو دی گئیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو کل کو کوئی یہ نہ سوچے کہ جی پیغمبر نے کیا کیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں یہ حالات کیوں بھجواتے ہیں، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھلائے، ظاہر کرے ایمان والوں کو، اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض لوگوں کو شہید کروانا بھی مقصود ہے۔ یہ کیوں ہوا سب کچھ؟ میں کچھ لوگوں کو شہید کروانا مقصود ہے اس لیے کہ شہادت کی موت یہ سب سے اعلیٰ موت ہے، اور اللہ ایمان والوں سے شہادت کی موت چاہتا ہے اس بنیاد پر۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے بدن سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، حوریں پہلے ہی اٹھا کر اس کو لے جاتی ہیں،
انہیں اٹھا کر اس کو کیا کرتی ہیں؟ اور واحد موت شہادت کی ہے جو پیغمبر نے مانگی ہے، اور ایک دفعہ نہیں مانگی بلکہ 3 دفعہ مانگی ہے۔ کتنی دفعہ مانگی ہے؟ 3 دفعہ۔ اللہ فرماتے ہیں میدان کے اندر اسلام والوں کو یا بانیان اسلام کو جو غلبہ حاصل نہیں ہوگا، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ اللہ تمہیں شہید کروانا چاہتا ہے، کیونکہ رتبہ ہے شہداء کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 منزلہ مکانات ہوں گے، 100 منزلہ۔ تصور کر سکتے ہیں اگر 100 منزل، 100 اگر یعنی کہ 100 منزلہ عمارت ہو، آدمی دیکھنا بھی چاہے گا تو شاید گردن نہیں اٹھا پائے گا، ٹوپیاں گر جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا سرکار وہ تو نبیوں کے ہوں گے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، نبیوں کے تو اس سے بھی اوپر ہوں گے، یہ شہداء کے ہوں گے۔ یہ کس کے ہوں گے؟ شہداء کے ہوں گے۔ بدر کی لڑائی میں پیغمبر میدان میں تھے، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کو پیغمبر علیہ السلام نے بھجوایا جائیے اور پانی لے کر آئیے۔ ظاہر ہے کہ جماعت کے اندر بھی ساتھی جاتے ہیں تو 2 ساتھی خدمت پہ لگ جاتے ہیں تو ان کو پورا کا پورا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولیے، وہ کھانا نہیں پکائیں گے تو پیٹ میں نہیں جائے گا تو پھر آداب گش کیسے ہوگا، یا صبح کی بات کیسے ہوگی، یا لمبی لمبی وہ کیسی ہوں گی، اپنا درمیانی بات، ٹھیک ہے؟ تو وہ باہر چلے گئے بدر کے کنویں پر۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ کافروں میں سے کسی نے یا اللہ جانے کس نے، کتابوں کے اندر اپنا آتا ہے غرب السہم کا لفظ، یعنی نامعلوم تیر آ کر اس بچے کو لگا اور وہیں پر یعنی کنویں کی منڈیر پر وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اب ظاہر ہے یہ پہلا موقع تھا اسلام کے اندر لڑائی کا، اس سے پہلے فضائل بھی اتنے معلوم نہیں ہوں گے۔ اس بچے کی والدہ پیغمبر کے پاس روتے ہوئے آئیں اور ان کے خدشات صحیح تھے کہ سرکار لڑتے ہوئے میرا بچہ شہید نہیں ہوا، پھر میدان کے اندر نہیں ہوا بلکہ میدان کے باہر ہوا، تو سرکار کیا خیال ہے؟ مجھے بتلائیں میرے بیٹے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اگر تو وہ وہاں پر ہے جہاں پر ہونا چاہیے میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر وہاں پر نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا جنت کوئی ایک ہی ہے؟ فرمایا کہ جنتیں 100 ہیں اور سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، اور تمہارا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صرف اور صرف شہداء کی روحوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے باقاعدہ اس طرح ڈولیاں ہیں، ان ڈولیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو ایک سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں جمع کیا ہوا ہے۔ ان کو مکمل آزادی ہوتی ہے، یہ جہاں چاہتی ہیں چرتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ یوں جھانک کر ان کی طرف ان سے پوچھتے ہیں ہاں میرے بندو کچھ اور چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، وہ انکار کرتے ہیں خدا سب کچھ تو نے دے دیا، سب کچھ تو نے دے دیا، اور کیا چاہیے؟ جب یہ جنتیوں کی شہداء کی روحیں سمجھتی ہیں اللہ میاں بار بار پوچھ رہے ہیں، اس موقع پر یہ کہتے خدایا اگر تو نے دینا ہی ہے نا تو ہم ایک مرتبہ پھر زندگی دے دے تاکہ تیری راہ میں لڑ کر ہم دوبارہ واپس آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ میاں کی طرف سے وہ جو سوال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، ٹھیک ہے؟ تو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے بعض کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت مانگیں، شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے فرمایا کل قیامت والے دن جب شہید کا مقام لوگ دیکھیں گے تو وہ جو بستروں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے ہیں وہ تمنا کریں گے کاش دنیا کے اندر ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور مشقتیں ہم برداشت کر لیتے اور نتیجتاً ہمیں شہادت کا رتبہ دے دیا جاتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ ایک مسنون دعا ہے، ہر نماز کے بعد اگر 5 دفعہ پڑھی جائے تو 5 نمازوں میں 25 دفعہ ہو جائے گی، اور جو بندہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا بھلے وہ بستر پر مرے لیکن اللہ اس کو رتبہ شہادت کا دیں گے۔ شہادت کی 46 اقسام ہیں، ان 46 اقسام میں سے جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ تو وہی ہے جو میدان والی، لیکن مومن کو تو ویسے بھی مزے ہیں، کسی بھی حالت میں بھی مر جائے تمنا کر لے۔ ہمارے تمنا کرنے سے کیا ہوگا؟ جو فیصلہ ہو چکا وہ تو ہو چکا، ہماری تمنا کرنے سے ہمیں شہادت کا ثواب مل جائے گا،
اور اگر ہمارے مقدر میں ایڑیاں رگڑنا ہی رگڑنا ہے تو خالد ابن الولید کی موت کہاں ہوئی؟ بستر پر ہوئی ہے۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ بستر پر ہوئی، جو دونوں ہاتھوں سے 35 کلو کی تلوار اٹھانے والا بندہ، اتنا بڑا مجاہد کہ تاریخ اسلامی کے اندر اکرمہ بن ابی جہل اور خالد ابن الولید جیسا ٹکر کا مسلمان کوئی کسی کو ملا نہیں۔ یہ میدان میں جب جاتے تھے تو ان کے مطلب لشکروں کے اندر سے جب گھستے تھے تو چیر پھاڑ کر باہر نکلتے تھے۔ اتنے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا تھا، لیکن انتقال کہاں پر ہوا؟ بولی یہ بستر پر ہوا۔ تو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں یہ کتاب میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں نا سچی ہوتی ہیں۔ کتاب میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں، ایک بندے نے رات کا وقت تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، اس نے کتاب اٹھائی تو کتاب میں لکھا ہوا تھا جس کی داڑھی بڑی ہو اور سر اس کا چھوٹا وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ کتاب میں کیا لکھا ہوا پڑھا کہ جس کی داڑھی لمبی ہو اور سر چھوٹا ہو وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اس نے شیشے کے سامنے دیکھا، داڑھی اس کی لمبی تھی اور سر چھوٹا تھا۔ اب اس نے کہا کہ سر تو بڑا نہیں کر سکتا، چلو داڑھی چھوٹی کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو داڑھی کو یوں پکڑا، کینچی ڈھونڈی تو کینچی نہیں ملی۔ اب لوگوں کے سامنے بھی تو وہ دکھانا تھا نا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اسے یہاں سے پکڑنے کے بعد چراغ اٹھایا اور یہاں سے آگ لگائی، اور جب آگ بالوں میں لگی نا تو پورا کا پورا ہاتھ بھی جلا اور ساری کی ساری داڑھی بھی جل گئی۔ اور بعد میں کہنے لگا واقعی صحیح لکھا تھا کہ جس کا سر چھوٹا ہو داڑھی لمبی ہو وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ تو ہماری چیز کو ٹرائی نہ کریں، بس ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹرائی نہ کریں، اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اور میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی وجہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص کر دے، پاک کر دے۔ سونا ہوتا نا سونا، اس کو بھی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ میل کچیل وغیرہ دور ہو جائے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے اعمال کی بنیاد پر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اس کو مصائب کی چکی کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس صبر کی بنیاد پر اٹھا کر اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کرے؟ خالص کرے۔ ہرقل روم کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا وہ جو نیا نبی آیا ہے جس کے ساتھ تمہارے اختلافات ہیں ان کے متعلق بتلاؤ، آپس میں کوئی جنگ شنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہا بالکل ہوئی ہے۔ کیا نتیجہ رہا؟ کہا جنگ کا معاملہ بھی عجیب ہے، کبھی وہ اور کبھی ہم، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ پانی کے ڈول کی طرح ہے، کنویں میں ڈالتے ہیں کبھی وہ نکال لیتے ہیں اور کبھی ہم نکال لیتے ہیں۔ تو ہرقل روم نے کہا تھا کہ نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے، نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ کبھی شکست اور کبھی فتح، لیکن انجام کار نبی فتح یاب ہوتا ہے۔ تو پیغمبر 23 سال کے بعد جب جا رہے تھے تو پوری دھرتی پر اسلام کا بول بالا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح یاب فرمایا۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ وہ سورہ علق کے اندر آیت ہے نا، اپنا ابو جہل نے کہا تھا کہ اب اگر میں نے محمد کو اگر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا میں اس کا سر پاؤں تلے کچل دوں گا، ایسا ہی کہا تھا نا۔ ایک وہ وقت بھی تھا اور ایک یہ وقت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر یہ وقت بھی ہے کہ میدان عرفات کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کرام، یہ آج ہمیں چھوٹی سی بات لگتی ہے، اس زمانے کے اعتبار سے 1.25 لاکھ بہت بڑی چیز تھی۔ وہ تو بات کی بات، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے حلقہ احباب کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے بندے ہوتے ہوں گے؟ 40,000۔ یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اتنے زیادہ نہیں ہوں گے لیکن چلو 40,000 کر لو۔ اب چونکہ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، حضرت بیٹھے ہوتے تھے، حضرت بیٹھے ہوتے تھے، اس مجمع تک بات پہنچانے کے لیے 12,000 بندے کھڑے ہوتے تھے۔ کتنے بندے؟ 12,000 بندے۔ حضرت نے کہا اللہ نے فرمایا، اگلا کہے گا اللہ نے فرمایا، کرتے 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 وہ نکڑ تک بات پہنچی تھی۔ کتنے بندے ہوتے تھے؟ 12,000۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے مجمع کتنا ہے؟ 1.25 لاکھ۔ تو کتنے بندے چاہیے ہوں گے؟ تصور کیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ کافروں کی جڑ کو ختم کر دے۔ مطلب لولی پوپ لے کر کوئی بندہ نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کرتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، مسلمانوں کو مزید تنبیہ، تمہارا کیا گمان ہے یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ مطلب تم نے جنت کو خالہ جی کا گھر سمجھ لیا ہے،
جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت بہت مہنگی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کوڑا لاٹھی رکھنے کی جگہ جو جنت کے اندر ہے اس کی قیمت دنیاوی اعتبار سے ادا کریں تو دنیا اور دنیا کے اندر موجودہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اتنی قیمتی جنت ہے، کتنی قیمتی جنت ہے کہ نہیں بھیا؟ اور وہاں پر جو عورتیں ہیں یعنی کہ ہماری بیویاں نہیں، وہاں کی جو باندیاں ہیں ان کے منہ، وہاں کی جو حوریں ہیں ان کے منہ کا جو تھوک ہے اس تھوک کو سمندر میں ڈال دیں کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر وہاں کی حوریں اگر اپنی یہ انگلی اگر زمین کی طرف کر دیں تو یہ جو آج سورج ہے اس کی روشنی ماند پڑ جائے، اتنی قیمتی چیز ہے، اور وہ ہمارے پاؤں کے آگے، ہمارے آگے پیچھے وہ گھومیں گی۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ جنت مفت میں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ جنت مفت میں ملے گی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم سارے کے سارے مفت میں چلے جاؤ گے، تمہارا یہ گمان ہے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کس کو جو جہاد پر جانے والا، ویعلم الصابرین، اور اس کو بھی کون صبر کرنے والا ہے۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ صبر کرنے والا، جہاد کرنے والا، ہر تقاضے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والا۔ اتنی بات واضح ہوگی؟ توجہ ہے؟ تو بدر کی لڑائی میں جو نہیں گئے تھے صحابہ، ان کی دلی تمنا تھی نا، اللہ نے پوری کر دی۔ اللہ اس بات کو بیان، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، جب تک موت سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا تمہاری تو دلی تمنا تھی کہ جی کوئی ٹکراؤ ہو جائے، دو دو چار چار ہو جائیں۔ اب جب آ گئی ہے فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تمہاری تمنا پر یہ سارا منظر اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ میدان جنگ کے اندر یہ ہمارا ساتھی، یہ شہید، وہ شہید، وہ شہید، میں بھی تو ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، لہٰذا جس موت کی تمنا تم کر رہے تھے پیغمبر نے منع کیا ہے کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آ جائے تو پھر ثابت قدمی کا اظہار کیا جائے۔ وما محمد الا رسول، پیغمبر کے انتقال کی خبر سن کر آپ لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے، کیوں؟ وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک اللہ کے رسول ہیں، انسان ہے، محمد خود خدا نہیں، محمد خود خدا نہیں۔ ہمارے جو یار لوگ ہیں انہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے پیغمبر کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، یہ غلط بات ہے۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، حضرت زکریا کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا، انبیاء کرام کو ایک دن کے اندر 43 نبیوں کو شہید کیا گیا۔ تو نبی شہید ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اگر وہ نبی نہیں رہا تو تم اپنی حالت کو خراب کر دو گے، کمزور نہیں بھائی، تمہاری ذمہ داری ہے، نبی جو امانت دے کر گیا اس امانت کو آگے پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی سے محبت تھی، مردوں کی بات ہی رہنے دے، عورتوں کو جو محبت تھی، یہ جب خبر وہاں پر پھیلی نا، وہاں پر جب یہ خبر پھیلی تو مدینہ منورہ کے اندر احد کا میدان تھا اور سامنے ہی مدینہ ہے، تو وہاں سے ایک صحابی آ رہے تھے مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کیا کہ حضرت شہید ہو گئے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی تھے عامر ابن جموح رضی اللہ عنہ، ان کی بیگم آٹا گوندھ رہی تھی۔ ان کی بیگم کیا کر رہی تھی؟ بولو سارے تاکہ نیند بھاگ جائے، بولو سارے تاکہ نیند بھاگ جائے۔ آٹا گوندھ رہی تھی، ان کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا۔ آٹا اسی حالت میں رہنے دیا اور احد کی طرف بھاگنے لگی۔ اللہ کی شان، آگے سے ایک بندہ ملا اور اس نے اس جو خاتون تھی، ان کا نام تھا ہند، ان سے کہا کہ ہند تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ سرکار کا کیا ہوا، سرکار کا کیا ہوا؟ پھر دوسرا ملا، اس نے کہا بیٹا بھی گیا، تیسرے نے کہا خاوند بھی گیا، چوتھے نے کہا کہ بھائی بھی گیا۔ لیکن یہ آنے والوں میں سے کسی کو پیغمبر کے متعلق کنفرم رپورٹ نہیں دی، چنانچہ یہ دیوانہ وار گئیں اور آگے سے ایک آتے ہوئے صحابی نے کہا پیغمبر شہید نہیں بلکہ زخمی ہوئے، اور زخم اس نوعیت کا نہیں ہے کہ جو خطرناک ہو۔ اس موقع پر 4 سہارے چھن جانے کے باوجود بھی حضرت ہند نے کھڑے ہو کر کہا کہ قربان یا رسول اللہ، اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کے بعد ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں۔
چنانچہ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے پیغمبر کے انتقال کے بعد اگرچہ ابو بکر صدیق نے جبل استقامت کا مظاہرہ کر کے امت کو یکجا تو کیا، لیکن اندرونی اعتبار سے ابو بکر کو جو تکلیف ہوئی اس کی بنیاد پر ابو بکر کا اندر سارا کا سارا ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو عصر کے بعد چلتے ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں، ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی، زیارت کرتے ہیں۔ تو جا کر جب ان دونوں حضرات نے دیکھا ام ایمن رو رہی تھیں، یہ دونوں بھی رونے لگ گئے، یہ دونوں بھی رونے لگ گئے۔ ان دونوں نے پوچھا ام ایمن کیوں رو رہی ہیں؟ سرکار کی جدائی پر ہمیں بھی غم ہے۔ ام ایمن نے کہا کہ سرکار کا جانا کیا ہوا، ہمارے اوپر تو مصیبتیں آ گئیں، پیغمبر ہوتے تھے، اوپر سے آسمان سے رحمتیں آتی تھیں، آسمان کی برکتیں آتی تھیں، پیغمبر کا جانا کوئی ایک نقصان نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ صرف ایک دن روشن ہوا تھا، کب؟ جب پیغمبر آئے تھے، اور ایک دن پھر تاریک ہوا، کب؟ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام کے لیے یعنی کہ حرف غلط کی طرح یہ بات ہے، وہ پیغمبر کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں، بتلاؤ افئن مات، کیا پیغمبر اگر انتقال کر جائیں، او قتلا، یا مار دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ بولو پلٹ جاؤ گے؟ نہیں۔ ومن ینقلب، سنو جو پلٹے گا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں، اور ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں۔ ساری سمجھ میں؟ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اپنے فائدے کے لیے، اللہ میاں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، البتہ اللہ شکر کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ بہترین کیا ہے؟ تو یہ ہمیں اللہ نے ایمان دیا، قرآن دیا، پیغمبر دیا، اسلام دیا، ملک پاکستان دیا، سب کچھ آسانی ہمیں اللہ نے دی ہے نا، بولیے تو اللہ کا شکر تو بنتا ہے۔ تو کیسے شکر کریں گے؟ پڑھیے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس ایک جملے کا اتنا ثواب ہے، فرشتے لکھنا بھی چاہیں تو لکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ